بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک روح کا نور ہے، جتنی بار پڑھا جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ اللہ کی رضا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں ہی فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بے شک اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دینا ہی پرسکون زندگی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے اس کے نکاح کے بارے میں مشورہ کیا کرو، کیونکہ کنواری لڑکی تو شرما جائے گی اور چپ رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کی اجازت ہے۔ اللہ کی عدالت بہت سکون میں ہوں، کیونکہ جب عدالت میں اپنا معاملہ پیش کیا وہاں ناانصافی نہیں ہوتی۔ ذہنی آزادی سب سے بڑی آزادی ہے۔ انسان جسمانی طور پر جتنا بھی آزاد ہو، اگر اس کی سوچ اور خیالات منفی وہم و خوف یا پرانی عادتوں کی قید میں ہے تو وہ کبھی حقیقت سکون نہیں پا سکتا۔ سب سے پہلے اپنے ذہن کو آزاد اور مثبت بنائیے۔ آج کی خوبصورت دعا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے میرے رب، میرے معاملات کو آسان فرما، انہیں مشکل نہ بنانا، میرا خاتمہ خیر پر کرنا، اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ بہت خوبصورت دعا۔ جب انسان کی عمر 34 سال ہوتی ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جب انسان کی عمر 33 سال ہو جائے تو وہ اپنی طاقت اور توانائی کی پوری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ 33 سال میں اس کی قوت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن جب وہ 34 سال کا ہوتا ہے تو اس کی طاقت اور توانائی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب کوئی 50 سال کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ خود کو موت کے قریب تصور کرے اور ہمیشہ آخرت کی تیاری کرے۔ آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیے تاکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش رہیں، آباد رہیں۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ میری اوقات نہیں کہ تجھ سے شکایت کروں میرے اللہ، دکھ اگر ملے ہیں تو زندگی میں تو غلطی بھی ہوئی ہوگی۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک چاہے لاکھ رشتے بن جائے، مگر ایک ماں جیسی محبت کرنے والی اور باپ کی طرح خیال رکھنے والا انسان کبھی نہیں ملتا۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی چیخ نہیں، اس کا وہ خاموش شعور ہے جو وقت آنے پر تاریخ کے بڑے بڑے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کی مصلحت کو اس کی ہار مت سمجھو۔ جب وہ خاموشی کی حد پار کرتی ہے تو صرف اپنی ہی نہیں، صدیوں کی زنجیروں کو توڑ دیتی ہے۔ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہ سن کر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اگر یہی بات مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو بھی عورت بے اولاد رہے گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی نے فرمایا، ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ تجربے کا تعلق عمر سے نہیں، سمجھ بوجھ سے ہوتا ہے۔ کوئی سفید بالوں کے ساتھ بھی نادان رہتا ہے اور کوئی جوانی میں ہی زندگی کے سارے سبق سیکھ جاتا ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے شور نہیں کرتے مگر جب اپنا اثر دکھاتے ہیں تو بڑے بڑے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس لیے نہ اپنی طاقت پر ناز کرو نہ اپنے اختیار پر، کیونکہ ایک لمحے میں حالات بدل دینا صرف رب کے اختیار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر خاموش انسان کمزور نہیں ہوتا، بعض خاموشیاں طوفان سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ ترک کہاوت ہے کہ مسجد کی سب سے بہترین چیز اس کی قالین نہیں بلکہ ایک امام ہے، کیونکہ قالین تو صرف صفوں کو بناتا ہے جبکہ ایک امام آنے والی پوری نسلوں کو سنوارتا ہے۔ بے شک ایک وقت کے بعد انسان رونا نہیں چھوڑتا، بس لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے، باتیں کرتا ہے، مگر اندر کہیں ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی روح عزیز ہے، یہ انا، حسد، غرور جیسے سستے جذباتوں کے قائل نہیں۔ نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے طرف سے مانگی ایک دعا، جو تم چاہتے ہو مانگو وہی ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ مکافات عمل کی عدالت کا انصاف بھی کتنا گہرا اور خاموش ہے۔ انسان جس مخلص دل کو کچل کر آگے بڑھتا ہے، زندگی اسے گھما کر اسی موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کسی کے پاس بولنے کی طاقت ہے، کسی کے پاس لکھنے کی اور کسی کے پاس پینٹ کرنے کی۔ ہر ایک انسان کے پاس اپنی اذیتوں کو باہر نکالنے کا راستہ موجود ہے اور یہی طریقہ قدرت کا تحفہ ہے۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو پرائے بھی اپنے اور نہ ہو تو اپنے بھی پرائے۔ شوہر کے بغیر بیوی لاوارث ہی ہوتی ہے، پھر چاہے اس کے ساتھ ساری دنیا ہی کیوں نہ موجود ہو، کیونکہ دنیا ساتھ تو دے سکتی ہے مگر وہ سکون، وہ اپنائیت اور وہ احساس تحفظ صرف شوہر کی موجودگی سے ملتا ہے۔ الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے میرے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہر حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دی۔ جب لوگ غصے میں ہو تو اس کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ شیطان جہنم کو خوبصورت نہیں بنا سکتا، اس لیے وہ وہاں لے جانے والے راستے خوبصورت بناتا ہے۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، لوگوں کے دل نہیں۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے اور معاف کیجیے۔ اس دنیا میں امن اور سکون کا سویرا تب ہی ہو سکتا ہے جب ہر انسان دوسروں کے لیے بھی جینے کا وہی حق پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر وہ شخص مضبوط نہیں ہوتا جو ہنستا ہوا نظر آئے، بعض لوگ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اتنے غم چھپا لیتے ہیں، اگر دل کھول دیں تو سننے والا بھی رو پڑے۔ مخلص انسان کو بے وقوف سمجھنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ جب وہ خاموشی سے رشتہ توڑتا ہے تو پھر تم اسے عمر بھر نہیں پا سکتے۔ سب سے بھاری آنسو وہ نہیں جو آنکھوں سے بہہ جائے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو دل میں دفن رہ جائے، جنہیں کوئی دیکھ نہ سکے مگر جن کا بوجھ انسان برسوں اٹھاتا رہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ وہ بہت زیادہ خاموش اور لوگوں سے کنارہ کش ہے تو ان سے رابطہ کرو۔ آج کل شادی کا مطلب ہے سالوں کی محنت کی کمائی رقم کو ایک ایسے دن پر خرچ کرنا جس کا مقصد 400 ایسے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے جو آپ کو کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ سورہ ناس کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ انسان شیطان سے نہیں ہارتا بلکہ وہ اپنے اندر غلط مان لی گئی آواز سے ہارتا ہے، اور سورہ ناس یہی سکھاتی ہے کہ اور وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے وہ سب سے پہلے تمہارا اپنا نفس ہے۔ ہمیشہ دعا کریں کہ آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھیں، دل بدترین کو معاف کر دیں اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے۔